بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایران کی جو ایک حکمت عملی ہے، اب تک چونکہ جنگ جو ہے وہ چھٹے روز میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ جو 6 دن کی جنگ ہے اس کے اندر ابھی تک ایران ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور جو ایک اندازے تخمینے تھے کہ ایران کو بہت شکست ہوگی یا پھر گھٹنے ٹیک کیے جائیں گے، یا پھر یہ کہ ان کے اندر زیادہ سسٹین کرنے کی سخت موجود نہیں ہے، میرا خیال ہے اب تک یہ جو اندازے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن اگلے 72 گھنٹے بہت اہم ہوں گے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کس طرف اس کا جو رخ ہے وہ جاتا ہے اور کتنا سسٹین کون کر پاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کو اب ایک نیا اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا کہ کس طرف اس جنگ کا جو نقشہ ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ اب بھی تو ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جو نقصانات اب تک ہوئے ہیں، جو معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، اور ایران کی جو واضح حکمت عملی ہے اس نے اب تک امریکہ کو نہ صرف حیران بلکہ پریشان کر رکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے اب مختلف جو بوٹس آن گراؤنڈ کی بات بھی ہو رہی ہے۔ Do you think eventually there will be a need for boots on the ground? I would not exclude it for those reasons or other, but we'll have to see how it goes forward. And will that include Israeli boots on the ground, do you think? I exclude nothing. Every necessary means should be taken in order to achieve our goals. کردوں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے مستقل جو کردش لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے لانچ کیا ہے کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں، جو کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، لیکن اس پہ ایران نے جو ایران کی طرف سے واضح بیانات آئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے وہاں پر بمباری بھی کی ہے، اور جو کردش وہاں کے لوگ ہیں جن کو کہ اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، ان کو پیچھے دھکیلا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس جنگ کو ایک نئی جنگ کے طور پر اب دیکھا جا رہا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر یہ مذاق اڑایا جاتا رہا، مسلمانوں کی یہ بات کی جاتی رہی کہ اینڈ آف ٹائمز کی بات کی جاتی رہی مسلمانوں کی جانب سے، کہ یہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی، یا وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی آمد ہوگی، یا وہ وقت قریب آ گیا کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے۔ لیکن اب یہ مسلمانوں سے زیادہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس کو ایک مذہبی جنگ کا رنگ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں جو کہ شیئر کی ہیں جو مختلف، خاص کر کے گارڈین نے، جو کہ ایک بڑا اہم برطانوی جریدہ ہے، اس نے انکشافات سے بھرپور ایک سٹوری کی ہے کہ کس طرح سے جو امریکی فوجی ہیں ان کو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے اس کو جو ہے وہ ایک صلیبی جنگ یا ببلک جو ایک اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو ایک مذہبی رنگ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ امریکی فوجی جو ہیں انہوں نے اس رپورٹ کے مطابق گارجین کی امریکی فوجی کمانڈرز ایران کی جنگ میں اپنی شمولیت کو جواز دینے کے لیے فوجیوں کے سامنے بائبل کے آخری زمانے یعنی اینڈ آف ٹائمز سے متعلق شدت پسند عیسائی بیانیہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بات ایک نگران تنظیم کو موصول ہونے والی شکایت میں سامنے آئی ہے۔ ملٹری جو ریلیجیس فریڈم فاؤنڈیشن ہے اس کے مطابق اسے امریکی مسلح افواج کے مختلف شعبوں کے اہلکاروں کی طرف سے 200 سے زائد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ان شکایات میں مرینز، ایئر فورس، اسپیس فورس کے اہلکار بھی شامل ہیں، اور ان شکایات میں کہا گیا ہے کہ بعض فوجی کمانڈرز ایران کے خلاف جنگ کو مذہبی انداز میں پیش کرتے ہوئے بائبل کی پیش گوئیوں اور آخری زمانے کے تصور کا حوالہ دیتے ہیں، جس پر کئی فوجیوں نے اعتراض کیا ہے اور اسے فوج کے اندر مذہبی دباؤ جو ہے وہ اس کو قرار دیا ہے۔ ایک جو شکایت کنندہ تھے، یعنی ایک جو فوجی جس نے شکایت کی، اس نے وہ ایک نان کمیشنڈ آفیسر تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو کہ اس ایونٹ میں شامل تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی لمحے ایران کے خلاف کارروائی میں شامل ہونے کے لیے ان کو جو ہے وہ تعینات کیا جا سکتا ہے، اور نگران تنظیم جو ہے
ہے اس نے شکایت میں کرتے ہوئے اس کمانڈر نے کہا کہ ہمیں اپنے فوجیوں سے کہنا چاہیے کہ یہ سب خدا کے الہی منصوبے کا حصہ ہے. اس افسر کے مطابق کمانڈر جو ہے اس نے بائبل کی کتاب بک آف ریویلیشن جو ہے اس سے متعدد حوالوں کا ذکر کیا جس میں آرماگیڈن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر جس کے اندر آتا ہے. اسی طرح سے جو شکایت کے مطابق جو کمانڈر نے کی اس میں حضرت صدر ٹرمپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نے صدر ٹرمپ کو جو ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور وہ کہا کہ ایران میں وہ اشاراتی آگ بھڑکائیں گے جو آرماگیڈن کا سبب بنے گی اور ان کی زمین پر واپسی کی نشاندہی کرے گی. صدر ٹرمپ کی طرف یہ جو اشارہ ہے وہ کیا گیا. یہ شکایت نان کمیشنڈ آفیسر نے 15 فوجیوں کی طرف سے جمع کروائی جس میں 11 عیسائی، 1 مسلمان اور 1 یہودی شامل ہے. اور یہ شکایت سب سے پہلے ملٹری ریلیجیس فریڈم فاؤنڈیشن نے آزاد صحافی جوناتھن لارسن کے ساتھ بھی شیئر کی. تو یہ گارڈین جو ایک بہت موقر اخبار ہے اس نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ کس طرح سے اپنے اندر جو فوجی وہاں پہ ہیں ان کو ایک یعنی صلیبی جنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے لیے اکسایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد جو ہے وہ بہت قریب ہے، لہٰذا آپ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں اور تاکہ ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے اور اس کو ایک نیا رنگ جو ہے وہ دیا جا سکے. یہ ایک دلچسپ سٹوری ہے اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اور کس پیمانے کے اوپر اور کس رجحان کے ساتھ جو ہے اس جنگ کو نہ صرف شروع کیا گیا ہے بلکہ اس جنگ کو آگے لے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی جو پوری فورس ہے وہ ظاہر ہے کہ اس مذہبی جو حوالے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنی فیور میں استعمال کریں. یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کچھ دن پہلے ہم نے خبر آپ کو بتائی تھی کہ خود اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک مذہبی یعنی وہاں پہ جو امریکی سفیر ہیں اسرائیل کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس پورے خطے کے اندر اسرائیل کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا اور اس کو قبضہ کیا جائے گا اور یہ ان کا مذہبی حق ہے. یہ مذہبی حق جو ہے یہ کوئی اور استعمال نہیں کر رہا بلکہ یہ امریکی جو افواج اس کے جو اہلکار جو کہ اسرائیل کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہیں وہ لوگ اس کو اس کا یہ رنگ دے رہے ہیں کہ یہ ایک صلیبی جنگ ہوگی اور یہ اس کو حضرت عیسیٰ کی آمد کے ساتھ وہ جوڑے ہیں کہ ان کی آمد قریب ہو جائے گی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو یعنی ان کی طرف سے کہ وہ اس کا حوالہ بنیں گے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو مختلف موقر روزنامے ہیں وہ ایران کی جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں. وہ ایران کی اس جنگ کو ایک حیران کن جنگ کے طور پر ابھی تک پیش کر رہے ہیں. امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا پوری دنیا کے جتنے بھی اہم جو تبصرہ نگار جریدے ڈپلومیٹس ہیں وہ اس کو امریکہ کے لیے ایک خوفناک جنگ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ ایک وہاں پر جو بریفنگ تھی اور جو ان کی جو ڈیبیٹ تھی وہ ہوئی جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے ان کے اختیارات کے حوالے سے تھی. آپ نے جو امریکی سینیٹرز کی گفتگو اگر آپ نے سنی ہو اور جو انہوں نے لب و لہجہ استعمال کیا ہے اور جو انہوں نے بات چیت کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس جنگ کو اسرائیل کی جنگ ثابت کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس جنگ کو امریکہ کے مخالف جنگ کیا ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس جنگ کی پذیرائی نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ اس کو تھوپا گیا ہے امریکہ کے اوپر اسرائیل کی طرف سے اس جنگ میں. مختلف سینیٹرز نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنیے گا. Just left a classified briefing on Iran, and here's what I can say. It is so much worse than you thought. You are right to be worried. Trump administration has no plan in Iran. This illegal war is based on lies, and it was launched without any imminent threat to our nation. There was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. Then we are in uncharted territory. We have seen the goals for this operation change now, I believe, 4 or 5 times. No explanation for why Donald Trump broke his promise to the country when he said he wasn't going to drag us into additional wars. We know Iran has no nuclear weapons capability. Donald Trump said he was going to liberate
the people of Iran. But if you look at public reporting about the CIA's assessment, it says that they concluded that if you get rid of the Iranian leadership, you're very likely to get a much more, even more radical group in their place. Donald Trump is waging an illegal war, and he has no plan to end it. Today he said we attacked Iran because he had a feeling, but we know the truth. Trump is lying about Iran's nuclear capacity. He's lying about Iran's missile capabilities, and he's dragging the United States into another endless war in the Middle East. The war in Iran must end now. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اکانومسٹ ہے اس نے ایک بہت اہم پکل پیس لکھا ہے، اور اس پیس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو پہلے امن کا صدر جو ہے وہ قرار دیا، اور پھر ان کی پالیسی خاص طور پر ایران کے ساتھ تنازع کے بعد اچانک جنگ کی طرف مڑ گئی ہے۔ ٹرمپ نے اپنی سیاسی مہم اور دوسری صدارت کے آغاز میں کہا تھا کہ وہ امریکہ کو ہمیشہ کی جنگوں سے نکالیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دنیا میں کئی تنازعات کو ختم کر چکے ہیں اور خود کو ایک امن قائم کرنے والے رہنما کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کے خلاف فوجی کارروائی نے اس بیانیے کو کمزور کر دیا ہے، اور ایران کے خلاف جنگ ٹرمپ کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک بڑا جوا ہے۔ اگر یہ جنگ اور واضح کامیابی کے ساتھ یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو یہ ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک جو سروے ہوا ہے اس کے مطابق، یہ اسی میں اکانومسٹ نے لکھا ہے، اس کے مطابق حملوں سے پہلے صرف تقریباً 27% امریکی ایران پر حملے کے حق میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی حمایت بہت محدود ہے۔ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے مقاصد پوری طرح واضح نہیں ہیں، اور مختلف اہداف بتائے گئے ہیں مختلف ادوار کے اندر، مثلاً ایران کی جوہری صلاحیت کو روکنا، حکومت کی تبدیلی، خطے میں امریکی طاقت کا اظہار۔ لیکن اگر یہ اہداف جو ہیں وہ واضح نہ ہوں تو جنگ طویل بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جنگ امریکی سیاست میں بھی تقسیم پیدا کر سکتی ہے۔ کچھ ریپبلکن جو ہیں اسے طاقت کا مظاہرہ سمجھتے ہیں، جبکہ کئی سیاستدان کہتے ہیں کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر یہ جنگ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اگر یہ جنگ کامیاب نہ ہوئی تو یہ ریپبلکن پارٹی کے لیے بھی سیاسی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور علاقے کے اندر بھی جو خطرات ہیں وہ موجود ہیں۔ مثلاً جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل سکتی ہے، جو کہ تقریباً پھیل چکی ہے۔ تیل کی عالمی منڈی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران کے اتحادی گروہ جوابی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تجزیہ کار اسے ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی امتحان اور آزمائش ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر جنگ کے نتائج ٹرمپ کے حق میں نہیں جاتے تو ان کے پاس دو راستے ہوں گے: نقصان کم کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا یا مزید شدت کے ساتھ جنگ کو بڑھانا۔ دوسرا راستہ امریکہ کو ایک طویل اور مہنگی جنگ میں لے جا چکا ہے، اور اس کے اوپر آپ ٹرمپ کے جو بدلتے ہوئے بیانات ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بارہا اپنے بیانات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ پے در پے شروع میں انہوں نے مارکو روبیو کے خلاف کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ اسرائیل نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو کیا، اس کو انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کے حوالے سے نہیں ہے اور ہم یہ بات یوں نہیں کر سکتے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ بدلتے چلے گئے۔ ان کے مختلف بیانات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تواتر کے ساتھ بدلے ہیں۔ Years they've been killing our people and killing people from all over the world, and I think we have great support, and I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. ایک یہ جو معاملات ہیں اس نے امریکہ کو ایک نئے نقصانات کا بھی ان کو سامنا ہو سکتا ہے، اور رائٹرز کے مطابق ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس کے بعد اسرائیل کو اندرونی معاشی نقصانات جو ہیں اب تک اس کے $3 ارب فی ہفتہ کے حساب سے ان کو نقصانات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ سعودی انٹیلیجنس چیف پرنس ترکی الفیصل نے کل ایک انٹرویو دیا تھا کرسٹینا امانپور کو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے، اور نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو منایا اس کے لیے وہ 7 مرتبہ سعودی عرب سے اسرائیل سے امریکہ انہوں نے ٹریول کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کی جنگ لڑے، اور پھر یہ جنگ جو ہے وہ لڑی گئی ہے۔ یعنی ترکی الفیصل ایک بہت بڑا نام ہے، اور ان کی جو کنٹریبیوشن بطور انٹیلیجنس چیف کے طور پہ بھی وہ بہت اہم ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ اس بات کا بھی پتہ چلاتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو رویہ
ہے اس جنگ کو لے کے وہ اینٹی اسرائیل ایک ہے اور اسرائیل کے خلاف یہ معاملات اس کو وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. پھر یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر ہیں رابرٹ اے پاپے, یہ بہت مؤثر لکھتے ہیں, یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر اور پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے کہا جی 4 دن کی صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ نے ثابت کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ کلیپس نہیں ہوا بلکہ جنگ کو بڑھا رہا ہے. پورا مڈل ایسٹ حالت جنگ میں ہے. امریکی مڈل ایسٹ سے بھاگ چکے ہیں. 3 امریکی سفارت خانے ٹارگٹ ہوئے ہیں. گلف ریاستیں بند ہو چکی ہیں. انتشار بڑھ رہا ہے. 1000 افراد مر چکے ہیں. آپریشن ایپک فیوری رجیم تبدیلی کا ناکام آپریشن ہے. پھر اسرائیلی امریکہ پر دباؤ بڑھا رہا ہے اسرائیل کہ وہ ایران میں امریکی فوج کو اتار دے. یہ دعویٰ بھی اسرائیل کے جو سابق وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا, یعنی کہ زمینی جنگ کے لیے بھی اب اسرائیل امریکہ کو تیار کر رہا ہے کہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ جو ہے اس کے لیے وہ آگے بڑھے. اچھا, پھر امریکی جو سینٹ کی آرمڈ فورسز کی سب کمیٹی ہے اس کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ کل ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کہ ایک جو ایکس ان کے ویٹرن تھے مرین کے, انہوں نے یعنی یو ایس مرین کے جو سابق ایک افسر, انہوں نے کمیٹی کے اجلاس کے دوران جو ہے وہ احتجاج کیا اور کہا کہ کوئی اسرائیل کے لیے جنگ نہیں لڑنا چاہتا. اسرائیل اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل اس جنگ کی وجہ ہے اور کوئی امریکی اسرائیل کی یہ جنگ نہیں لڑے گا, نہیں لڑنا چاہتا. اس امریکی جو تھے سابق افسر, انہوں نے فوری طور پر کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اس جنگ کی حمایت, اس کے خلاف جو ہے انہوں نے بات کی. پھر ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ بات کر رہے تھے ان کو کمیٹی روم سے نکال دیا گیا, ان کو دھکے دے کے, اور یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا. پھر امریکی سینیٹر مرکے جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں ابھی کلاسیفائڈ بریفنگ سے باہر آیا ہوں اور کنفرم کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر قانونی جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے پاس جنگ کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. ایران نے جو اب تک, یعنی چائنا ٹائمز ایک اہم ویب سائٹ ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جو اٹیک ایران کے جو فضائیہ کے اوپر کیا گیا ہے وہ اصل میں ڈیکوائے پینٹ تھا, یعنی کہ پینٹڈ وہاں پہ جہاز کی شکل میں پینٹ کیا گیا تھا, جس سے کہ ڈیسیٹ کیا ہے ایران نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ امریکہ کو, اور یہ ان کے اوپر حملے کیے گئے اپنی طرف سے, انہوں نے فضائیہ کو برباد کیا, لیکن وہ اصل میں جہاز جو ہیں وہ پینٹڈ جہاز تھے اور اصل میں ان کے جو جہاز ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے. اور اسی طرح سے ان کی جو میزائل کیپیبلٹی ہے, ان کے ڈرونز جو ہیں وہ زیر زمین ہے اس وقت اور وہ سامنے نظر نہیں آ رہے, اور وہ اتنے گہرائی میں ہیں کہ خود امریکہ کے لیے بھی کے پاس بھی اس طرح کی کوئی موجود نہیں ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی حملے کر سکے اور ان کو تباہ کر سکے. اسرائیل کے ظاہر ہے کہ جو اٹیکس اور امریکہ کے ہوئے ہیں اس میں اب تک 1000 سے زائد جو افراد ہیں, معصوم لوگ ہیں تہران کے اندر وہ اور ایران کے اندر, وہ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے. ایک انسانی المیہ وہاں پہ جنم لے سکتا ہے. اسی طرح سے جو اسرائیل کی فضائیہ ہے اس نے ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود جو ہے وہ اپنا برسایا ہے, اور ایران نے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر جوابی حملے کے 19ویں لہر کا جو ہے وہ 6 روز وہ اعلان بھی کیا ہے, اور ڈرون میزائل امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں بھی امریکی اڈوں پر جو حملے کیے گئے ہیں اس سے $2 ارب سے زائد کے امریکی اثاثے بھی ایران نے تباہ کر دیے ہیں. اور امریکہ نے جو کردوں کو جو اسلحہ فراہم کیا ہے وہ میں نے آپ کو جس سے پہلے بتایا, وہ اسلحہ جو ہے وہ اس کے بلبوتے کے اوپر وہ زمینی اٹیک کر رہے ہیں, مگر ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کو ان کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ گولہ بارود پھینک رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے
کل جو ایک واقعہ ہوا بحیرہ ہند کے اندر، اور یہ جو وہاں پر ایک ایرانی جہاز تھا اس کو تباہ کیا گیا امریکہ کی جانب سے، اس کے اوپر ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی سرحد سے 2000 کلومیٹر دور بحیرہ ہند میں جرم کا ارتکاب کیا ہے، ایرانی جہاز فریگیٹ کو تباہ کیا جو بھارت کا مہمان جہاز تھا، اور بھارت سے واپسی پر بحیرہ ہند میں نشانہ بنایا گیا۔ 130 افراد سری لنکا کی ریسکیو ٹیموں نے 32 افراد کو بچایا، 80 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ حیران کن بات ہے کہ بحیرہ ہند میں تباہ ہونے والے اس جہاز کے ریسکیو آپریشن میں بھارت نے حصہ ہی نہیں لیا، یعنی جو مہمان جس ملک کا تھا انڈیا کا، اس نے نہ اس کو ریسکیو کیا، بار بار ان کو کالز بھی کیے گئے لیکن اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے ریسکیو نہیں کیا، اور ایران کے اندر اس معاملے کے اوپر کافی غم اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایران نے کے اوپر یہ بھی کل ٹرکی کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ میزائل داغنے کی اطلاع تھی جس کی ایران نے تردید کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ ترکی کو کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، اور ترکی کی طرف کوئی میزائل جو ہے وہ ایران نے فائر نہیں کیا ہے۔ اور کل ترک وزارت دفاع نے بھی کہا تھا کہ ایران سے فائر کیا گیا ایک میزائل جو عراق اور شام کی فضائی حدود سے نکلتے ہوئے بڑھ رہا تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ اصل میں موساد کی جانب سے یہ ہوا، اور وہاں پر اس جو ہے وہ یہ اٹیکس جو ہے وہ کیے گئے ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے وہ مختلف جو میڈیا ہیں ان کے اندر کیا جاتا رہا ہے کہ یہ بھی اٹیک جو تھا یہ موساد کی طرف سے ہی کیا گیا، بلکہ سعودی ایکسپرٹ نے یہ کنفرم کیا ہے العربیہ ٹی وی کو کہ یہ جو موساد کے ایجنٹس ہیں وہ سعودی عربیہ اور قطر کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی کارروائیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ٹرکی کا بھی ابھی تک مبینہ طور پر ظاہرہ ایران نے اس کو تردید کی ہے، تو یہ جو داغا گیا ہے یہ اسرائیل کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، اور سعودی ایکسپرٹ جو ہے اس نے العربیہ کے اوپر یہ کنفرم کیا ہے کہ قطر اور سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ موساد کے ایجنٹس ملے ہیں، اور یہ اینالسٹ احمد ابراہیم ہیں، انہوں نے کل العربیہ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ موساد ایجنٹس ور پلاننگ آن بامبنگ لوکیشنز ان دی کنٹریز، یعنی دونوں ملکوں کے اندر ٹو انکریج دیم ٹو جوائن دا وار اگینسٹ ایران، یعنی قطر اور سعودی عرب کے اندر موساد یہ کہ ایجنٹس پکڑے گئے جو پلاننگ کر رہے تھے کہ حملے کریں، اور تاکہ جو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ایران کے خلاف یہ دونوں ممالک بھی کھڑے ہو جائیں۔ سو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور یہ تمام جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے، ہم نے آپ کے لیے جو موقر اور معتبر ادارے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں کوئی اے آئی نہ ہو یا کوئی آرٹیفیشل چیز نہ ہو، یہ ہم معلومات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ آپ ہمارے ولاگس کو دیکھیے بھی، لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے ہمارے چینل کو، اور شیئر بھی کیجئے تاکہ لوگوں تک درست معلومات پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔